اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم آ گیا ہے، اور ایسی کون سی عبادت ہے یا تسبیح ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ 10 محرم سے پہلے پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے کیا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے 80,000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ہمارا دین ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ یہ آزما کر دیکھ لیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر آپ چلیں گے نا، تو بہت فائدہ ہوگا۔ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ کسی یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ عبادت کس وقت کرتے ہیں، اور عبادت ہر وقت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں تو ہر وقت عبادت کرتا ہوں۔ تو یہودی نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہر وقت عبادت کرتے ہیں؟ کام کاج، کاروبار اور دوسری مصروفیات انہیں کیسے پورا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے احکام پہ چلنا بھی ایک عبادت ہے۔ مثلاً کہ جب انسان سوتا ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سوئے تو وہ بھی ایک عبادت ہے، اور اگر گھر سے نکلتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے نکلے تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ لہٰذا آج کا عمل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہی بتایا جائے گا۔ یہ تسبیح کا عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو 10 محرم سے پہلے کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے حالات بہت تنگ ہیں یا کوئی مشکل ہے تو اللہ کے فضل سے آپ کی مشکل، تنگ دستی، پریشانی اس عمل کے بعد ختم ہو جائے گی۔ آپ نے 10 محرم سے پہلے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ عورتیں اپنے مخصوص ایام میں بھی اس عمل کو جاری رکھ سکتی ہیں۔ دل کا سکون اور دکھوں کا علاج اس عمل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ 10 محرم سے پہلے آپ چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر میں دولت، رزق آئے گی، پریشانی ختم ہوگی، جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوں گی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ بس کثرت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے کرنی ہے؟ آپ اپنے آپ کو فقیر تصور کر کے اللہ کے آگے سجدے میں سر جھکا کر، گڑا کر اپنے لیے دعا کریں، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ کسی اور کے سامنے سر مت جھکائیں، صرف اور صرف اپنے دکھ اور اپنی پریشانیاں اس پاک ذات کو ہی بتائیں۔ وہی سنتا ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے، اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جسے مسلمان اپنی اذانوں، اقامتوں، خطبوں میں اعلانیہ طور پر کہتے ہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں۔ اسی کلمے کی خاطر میزان قائم کیے گئے، جنت اور جہنم کے بازار قائم ہوئے۔ اسی کلمے کے سبب مخلوق مومنوں اور کافروں میں تقسیم ہوئی۔ یہی کلمہ کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، اور یہی کلمہ تقوی اور ایمان کا مضبوط کرا ہے، اور اس کو ابراہیم علیہ السلام نے باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ نے اپنی ذات کی گواہی دی، اور یہی کلمہ اخلاص، شہادت، حق، دعوت حق اور شرک سے برات کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھے، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمان اور زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تب بھی کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہوگا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ تو سوچیں، یہ کلمات بہت فضیلت والے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ہو ہی گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔